بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے فیڈ بیک سے، آپ کی سپورٹ سے یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ جو اہم باتیں اور ایک اہم اشارہ، ایک اہم پیغام پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دے دیا گیا، جس کا احساس شاید بہت کم لوگوں کو ہوا، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ پیغام گزشتہ روز دیا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے میسج کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا۔ وہ ایسا میسج ہے، ایسا پیغام ہے جس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے۔ پاکستان میں جو انتخابات 8 فروری 2024 کے لیے شیڈیولڈ ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ انتخابات خیر و عافیت سے ہو جائیں، اس پیغام کا تعلق ان انتخابات سے ہے۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے ایک خاص مدعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پیغام بھجوایا گیا ہے، اور معاملات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو پاکستان کی سیاست اس وقت جس نہج پر پہنچی ہوئی ہے، یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو متعدد دفعہ بتا چکا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو سیٹ آف فیکٹس ہیں، ورژن ہے مختلف، جیسے کوئی سیاسی جماعت ہے اس کا کیا موقف ہے وہ رکھا جائے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچتی ہے، پاکستان میں اگر عدلیہ کی جانب سے کوئی اشارہ کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل جو دوبارہ ایک نئی لیز آف لائف ملی، ایک نئی خوشی ملی، میں دوبارہ کہوں گا یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، کیونکہ تمام تر دباؤ، تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل رات تک جو ہم نے چیک کیا، بحیثیت صحافی ہم سب کرتے ہیں، ایک تذبذب کا اس لیے شکار ہے کہ کیونکہ فائنل لسٹ 13 تاریخ کو نہیں پرسوں جاری ہونی ہے، اور پارٹیز کے حوالے سے سب کچھ ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بغیر کسی اعلیٰ عدالت کے، یعنی سپریم کورٹ کے حکم امتناع لیے بغیر وہ اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ آج یہ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا پڑے گا۔ لیکن وہاں پر اس بات پر بحث ضرور ہوئی کہ کیا سپریم کورٹ میں جایا جائے یا اس معاملے کو یہیں روک دیا جائے۔ کل رات تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اس پر فیصلہ نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ زور زبردستی یا ایک ڈیمانڈ ضرور باقی سیاسی جماعتوں کی ہو سکتی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑی مشکل جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ اور اگر وہ آگے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی انہیں ریلیف نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ناممکن سی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر حکم امتناع دے دے اور کہے جی اچھا جی بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں، الیکشن 8 فروری کو ہے۔ اگر الیکشن کمیشن وہاں جاتا بھی ہے سپریم کورٹ میں تو اس کا فیصلہ میکسیمم 1 دن میں ہوگا یا 2 دن میں ہوگا، اس سے لمبا چل نہیں سکتا یہ، کیونکہ چیف جسٹس صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن اب پتھر پہ لکیر ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو میں کہوں گا کہ یہ خوش قسمتی ہے اور بڑی بات ہے عمران خان کے لیے کہ وہ اس وقت پابند سلاسل بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کو یہ ریلیف کورٹ سے ملا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد دفعہ آپ سے بات ہی ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جب یہ ہوا، یا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا زرتاج گل صاحبہ کو، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رات کو ریلیف دیا، اور انہوں نے کہا یہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ان کو بیٹا آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، آپ جائیں، آپ ان کو وہ ضمانت ان کو مل گئی وہاں سے۔ تو جو تاثر ملا وہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی ہے، اور ایک وہ جو عام امپریشن پھیل جاتا ہے نا کہ تحریک انصاف کی وہاں حکومت بھی رہی ہے تو پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی انگریس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ عام ایک تاثر بن جاتا ہے۔ جیسے لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شریف برادران کو بہت ریلیف ملتا ہے یہاں سے، اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، یا ایون جب بندیال صاحب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی ایک تاثر تھا کہ سپریم کورٹ بڑی انکلائنڈ ہے عمران خان کی طرف۔ لیکن کسی بڑے جگہ، کسی بڑے دفتر میں، کسی بڑی اہم جگہ پر کسی نے یہ کسی سے گفتگو کی کہ جناب یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، تو اس کا جواب یہ آیا کہ بھائی یہ چھوٹے موٹے جو ریلیف یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں، تحریک انصاف کو یہ مل بھی جائیں لیکن اس سے فرق بالکل نہیں پڑے گا۔
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے فرق بالکل نہیں پڑے گا ان لارجر اسکیم آف تھنگس، اور جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب دوبارہ کہوں گا، تھوڑی کو بہتا جانی ہے، اور اس کانورسیشن کا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اس گفتگو کا، اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ سب بہت ذہین لوگ ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، بہت سے لوگ جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے یا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے، یا بہت سے لوگ جو سنتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یا آپ کو یہ دل کرتا ہے کہ جی میں اگر اپنا ولاگ کر رہا ہوں تو میں بس ایک کسی سیاسی جماعت کے ایک موقف کو بس سپورٹ کرنا شروع کر دوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے بھائی، میرا کام ہے حالات حاضرہ آپ کو بتانا، اس کے اوپر جو اپنا تجزیہ ہے۔ میں بار بار یہ بات ضرور کہتا رہوں گا آپ کو کہ میرے سے ایز اے سپورٹر، یا میں کیمپینر نہیں ہوں کسی کا، نہ میں کیمپیننگ کسی سیاسی جماعت کے لیے کر سکتا ہوں، نہ عدلیہ کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ ہاں، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں گا، مانے نہ مانے وہ آپ کا استحقاق، میرے تجزیے سے آپ ڈس ایگری کریں وہ بھی آپ کا 100% استحقاق۔ اب جناب یہ کانورسیشن ہے اور اس طرح کا ماحول ہے، تو آپ اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جنرل مشرف صاحب کو سزا ان کی زندگی میں ہوئی تھی، اور وقار سیٹھ صاحب نے دی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بعد میں پھر مشرف صاحب کی جو سزا تھی وہ اس کو کالعدم قرار دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے، مزار علی اکبر نقوی صاحب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد جو سلسلہ سپریم کورٹ تک آیا، سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت بحال کر دی بعد از مرگ، یعنی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی۔ اب اس کا تعلق عام طور پر تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یار مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے، کورٹ نے فیصلہ دے دیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر آپ 2 منٹ کے لیے رک جائیں، آج کے حالات کو ذہن میں رکھیں، اور جو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پر آمنے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ دنوں میں شاید آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ پاکستان کے حالات دیکھیں اور اس فیصلے کو دیکھیں، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس بات کو سیلیبریٹ کیا گیا ہوگا یا خوشی ظاہر کی گئی ہوگی؟ اوکے جی مشرف صاحب چلو کوئی نہیں، فوت ہو گئے، نہیں تو سزائے موت ان کی بحال بھی ہو گئی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے سنگین غداری کے اندر، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بات نہیں، جنرل مشرف صاحب تو فوت ہو چکے ہیں۔ نہیں، اس بات کو، اس فیصلے کو جو کل سپریم کورٹ سے آیا، اس کو بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی پوری فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر، کیونکہ مشرف صاحب کو جس طرح کوئی سویلین، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں انہیں ملٹری ڈکٹیٹر سمجھتا تھا، میں انہیں اپریسر سمجھتا تھا۔ انہوں نے ایک نہیں 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا، پہلے مارشل لاء لگایا، پھر ایمرجنسی لگائی، ججوں کو قید کیا، جو بھی کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو ایز اے چیف سوچتی تھی، آج بھی سوچتی ہے۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے زبردست جنرل تھے اور انہوں نے یہ کیا۔ تو فوج تو یہ بے شک اب فوج کے اندر وہ ویو نہیں ہے کہ جی مارشل لاء لگا دیں، وہ کر دیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فوج نے اپنے کبھی کسی سابقہ چیف کو ڈس اون نہیں کیا۔ اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب پر کتنی تنقید ہوئی۔ جنرل باجوہ صاحب جب تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ ہوا، یوم شہداء ہوا، تو جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہیں، یوم شہداء ہی تھا شاید، جنرل آصف منیر صاحب، انہوں نے اپنے ساتھ سابقہ آرمی چیف کو بٹھایا، یعنی جنرل باجوہ صاحب کو۔ یہ میسج ہوتا ہے فوج کی طرف سے، فوج ایک ایسا ادارہ ہے، وہ میسج دیتا ہے کہ بھائی جو مرضی تنقید کر لو، ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ میسج ہے بھائی، یہ وہ دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ اچھا میسج ہے، لیکن یہ دس از واٹ دے ڈو، اور یہ وہ فوج ایک اتنا منظم مضبوط ادارہ ہے کہ وہ سب کو بتاتے ہیں، اور ایک حد تک آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، بہت کریں تو پھر آپ ٹائٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فیکٹ ہے ہمارے ملک کے اندر، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کلی ڈلی بات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ اب اس فیصلے سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا ہے، پاکستان کی عدلیہ نے یہ پیغام دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کسی زور زبردستی کے اندر نہیں پارٹنر بنیں گے، اور آپ جو عدالتی معاملات ہیں یا عدالت کے اندر اگر معاملات آئیں گے تو ان کو ہم وہ نہیں کر سکتے، یا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، یا قانون کے خلاف کسی کو سزا نہیں ہوگی۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو سائفر کے کیس کے اندر بیل دی گئی، یہ سب کچھ دیا گیا، تو پاکستان کی عدلیہ تو عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ جتنی مرضی پی ٹی آئی گالیاں دیتی رہے قاضی فریضہ صاحب کو، باقی جج صاحبان کو، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں جج صاحبان، انہوں نے تو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں بھی بیل دے دی۔
اب جیسے جیسے معاملات اوپر جائیں گے تو زور زبردستی والا کانٹیکسٹ نہیں چل نہیں سکتا. پاکستان کے عدلیہ نے ایک پیغام دے دیا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں فرق کیا ہے 2018-16 سے لے کر 18 تک. یہ فرق ہے اور میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے اور یہ زیادتی تھی. جب آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ آج عمران خان کی خوش قسمتی ہے, میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی باجوہ صاحب, اس وقت کی سپریم کورٹ, سب نے مل کے پی ایم ایل این کی حکومت ختم کرائی. میاں نواز شریف کو پہلے نکالا, پھر سزائیں دلوائیں بیٹی کو, سب کو, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ثاقب نثار صاحب اور سارے سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان تھے جو بھی اس پوری گیم کا حصہ تھے وہ سارے شامل تھے. انہوں نے مل کے کیا. عمران خان کی خوش قسمتی ہے سزا ہوتی ہے تو نچلی عدالت سے ہوتی ہے, اوپر اپیلیں شیلیں کو بیل بول یہ سب چلتا ہے. وہ ادھر سے ایک وزیر اعظم کو نکالا, اس کو اوپر سے ڈسکوالیفائی کیا میاں نواز شریف صاحب کو, پھر نیچے اوپر جج صاحب بٹھا کے, نیچے مانیٹرنگ جج اوپر ان کو بٹھا کے نیچے احتساب عدالتوں سے سزائیں دلوا دی. یہ فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں عمران خان, میں پھر بھی کہتا ہوں بھائی خوش قسمت ہے کہ ان کو کم از کم کسی جگہ عدلیہ سے جا کے ریلیف تو ملتا ہے. پی ایم ایل این کو کون سا ریلیف مل رہا تھا اس وقت؟ تو سب یوں تھے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. آج فرق ہے. یہ وہ فرق ہے جو میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں, ذہن میں رکھا کریں جب آپ کوئی ماضی کو یا ہسٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آج کا فرق ہے. تو پاکستان کی عدلیہ نے یہ خاموش پیغام دیا ہے بھائی, اس پیغام کو سمجھیں اور عمران خان صاحب اس کے اوپر بیٹھ کر تالیاں بھی بجائیں کہ بھائی یہ تو میرے لیے بڑا فیور ہو گئی ہے. لیکن یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ. میں یہ آپ کو بتا دوں, اور میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جس فریق کے پاس ایگزیکٹو فورس ہوتی ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, میرا جو تجزیہ ہے یا میرا جو اس کے حوالے سے میری اسیسمنٹ ہے, ڈس ایگری کریں آپ, پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں جس فریق کے پاس طاقت ہے, جس فریق کے پاس ایگزیکٹو فورس ہے, وہ بھاری پڑ جاتا ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھاری پڑتی رہی ہے, ماضی میں بھی, آج بھی پڑے گی, اور مجھے لگتا ہے ہمارے لائف ٹائم میں تو ایسے ہی. اب کوئی اس کو یہ سمجھے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاں بہت اچھا کر رہی ہے, نہیں بھائی میں تو تنقید بھی کرتا ہوں, میں تو ساری باتیں, میرا مقصد ہے آپ کو چیزیں بتا دینا, ماننا نہ ماننا آپ کا دل کرتا ہے, مانے نہ مانے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلخ باتیں سننا نہیں چاہتے, ہم حقائق نہیں سننا چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہم کیمپیننگ کریں کہ میں یہاں بیٹھ کر نہ اعلان جہاد کر دوں کہ جی میں فلانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں یا فلانے کے لیے کر رہا ہوں. بھائی میں کوالیفائی نہیں کرتا اس کام کے لیے, میں نہیں یہ کام کر سکتا. جو کام میرے سامنے ہے, جو میرے سامنے فیکٹس آتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیغام دے دیا گیا ہے, اور اس میں کیا ہوگا آگے جا کے, کیا معاملات نکلیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسے ہوگا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ تحریک انصاف کے لیے بحیثیت جماعت مشکلیں ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا دیر از اے لاٹ مور ٹو کم, صحیح کہتے ہیں, دیر از اے لاٹ مور ٹو کم. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. جی سستی ہو جاتی ہے, آپ سے مل نہیں سکتے 2 دفعہ دن میں, لیکن کوشش کریں گے آج شام کو بھی انشاءاللہ ملیں آپ سے. بہت شکریہ آپ کا.